یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 3 مقام پر، 2148 پر، 2150 پر، 2151 پر، صحیح مسلم کے اندر 1020 پر، 1408 پر، 1413 پر، سنن ابی داؤد میں 2 مقام پر، 2080 پر، 2176 پر، سنن ترمذی کے اندر 2 مقام پر، 1190 پر، 1222 پر، سنن نسائی پر 3 مقام پر، 3239 پر، 3240 پر، 3241 پر، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت 2 مقام پر ہے، 2172 پر، 2175 پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچ کے رہو، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے، اور تم ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں مقابلہ مت کرو، اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت پھیرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بن کے رہو۔ ہر جتنے بھی جملے حدیث میں آئے ہیں، ہر جملہ جھگڑا ختم کرنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے، یہ جتنے بھی جملے ہیں اپنے اندر سے نکال دے، جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں۔ مطلب دیکھیں، فرمایا بدگمانی سے بچو، دوسرے کے بارے میں برا خیال مت رکھو۔ جب بندہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو اس کو بہتر ہی پائے گا۔ کتنی چیزیں دوسرے بندے کے بارے میں متنفر کرتی ہیں کہ جب بندہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے، اس سے دوسرے بندے کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ دوسرا بندہ ہے ہی برا۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ نے کسی سے سن کر اس کے بارے میں بدگمانی پہلے قائم کر لی، اب حسن ظن کیسے قائم ہوگا؟ تو بدگمانی نہیں، بدگمانی کی جگہ حسن ظن قائم کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ بدگمانی جو ہے یہ جھوٹی ترین بات ہے، یعنی جو آپ کو کسی کے بارے میں سوچ آئی ہے، بری سوچ، سمجھو کہ یہ بری بات ہے، بری بات ہے، بری ترین بات ہے، لہذا اس بات کو ادھر جھٹک دو، چھوڑ دو، اس بات کو دماغ سے نکال دو۔ پھر آگے فرمایا ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، سچی بات کرو، جو چیز دوسرے کو دے رہے ہو اس کے اگر اچھائیاں کھول رہے ہو نا، اس کے عیب بھی کھول دو، اور تاکہ چیز کا معیار متعین ہو جائے، لینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس چیز کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، خوبیاں کتنی ہیں، اور برائیاں کتنی ہیں۔ اور اگر آپ کسی بندے کو اچھائیاں بتا کر اور برائی نہ بتاؤ اور سودا دے دو، چیز بیچ دو، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس سے دوسرے مسلمان کو اذیت ہوتی ہے کہ خوبیاں بتا کر، خوبیوں کے عنوان بتا کر پیسے خوبیوں والے لے لیے ہیں، اور چیز کے اندر عیب بھی موجود ہے۔ تو جہاں پر یہ دھوکہ ہے وہاں پر یہ گناہ بھی ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے، اور یہ دھوکہ، جھوٹ، مسلمان کو اذیت دینا، یہ سارے کے سارے عمل جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے اس کی مذمت کی ہے، بلکہ سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا حسد مت کرو، یہ کہنا کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے، نہیں، یہ رویہ نہیں، یہ گناہ ہے، یہ حسد ہے، بلکہ رشک کرو، اے مولا جیسے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے اپنے کرم و فضل سے، مولا مجھے بھی اسی طرح کی نعمت عطا فرما جو اپنے نیک بندے پہ تو نے فرمائی، اس کے صدقے سے مجھے عطا فرما۔ یہ ہے رشک، یہ کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد جو ہے وہ تعلق کو پھاڑ دیتا ہے، تعلق کو توڑ دیتا ہے، تعلق میں دراڑ قائم کر دیتا ہے، اور رشک جو ہے یہ محبت پیدا کرتا ہے۔ آپس میں بغض مت رکھو، کوئی چیز کسی کے اندر ایسی ہے کہ جو اختلاف کا موضوع بن جائے گی یا بنتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے، پر کوئی کمی دیکھ کر دوسرے بندے کے بارے میں دل میں برائی رکھنا اور پھر انتقام کی آگ لگا کے رکھنا اپنے اندر، یہ بری بات ہے، اس سے تعلق خراب ہوتا ہے۔
فرمایا آپس میں مقابلہ مت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ مل کے گرے ہوئے کو اٹھا کے اپنے برابر چلانے کی سعی کرو۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ کا پیغام۔ فرمایا ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت پھیرو۔ یہ پیٹھ پھیرنا جو ہوتا ہے یہ کمتری کی دلیل ہوتا ہے۔ جو پیٹھ پھیر رہا ہوتا ہے وہ متکبر آدمی ہوتا ہے، اور جس کی طرف پیٹھ پھیری گئی ہے اس کو اخلاقی طور پر گرایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے تم کوئی چیز نہیں ہو۔ جو مسلمان ہے وہ اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ چیز۔ لہذا ہمارے کردار میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کو گمان بھی ہو کہ یار اس نے مجھے کمتر کیا ہے، اس نے میری حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر آگے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ کیا تعلیم اسلام کی؟ بھائی بھائی بن کے رہو ایک دوسرے کے۔